گی. تو کوئی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, جو جمہوریت کے لیے, جو اس عوام کے لیے قربانی دی, وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہر جگہ دنیا میں لیڈران کے نام پر کوئی اہم جگہ ہوتی ہے. آپ ہر وقت جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی کسی کے نام سے ہے, اور اس طریقے سے بہت جگہیں ہیں جو بڑے بڑے لیڈران کے نام پہ ہیں. لیکن آج ہم جس خاتون پہلی مسلم دنیا کی وزیر اعظم جو کہ جمہوریت کے حصول کے لیے بدترین ڈکٹیٹر سے لڑتی رہیں, ہم ان کی دی ہوئی قربانیوں کے نتیجے میں وہ یہ ڈیزرو کرتے, وہ تو بہت کچھ ڈیزرو کرتی ہیں, لیکن ایک ایئرپورٹ کے اوپر اگر آپ یہ لڑائی لڑنے کے لیے بیٹھے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ پیٹی ایشو, یہ ایک چھوٹی سوچ ہے. میرے دیگر بھی ساتھی بات کریں گے اس پر اگر اس پر روشنی ڈالیں گے, لیکن آج ہمیں بہت افسوس ہوا, یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ بیہیویئر تھا حکومت کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسی میری بہن نے بات کی ہے, میں تھوڑا اس کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا, نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہوا تھا اور سینیٹ سے بھی پاس ہوا تھا, دونوں ہاؤسز سے. ہوتا یہ ہے کہ جب ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے اور یہ نام سے ہمارے اسمبلی کے 6 مہینے کے اندر اس پہ عمل کیا جاتا ہے اور اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے, اور اس کو 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں یہ ریزولوشن پاس ہوئے. اس دن اسوا بی بی نے مجھے بتایا تھا, میں گیا تھا اسپیکر کے پاس اور ایز اے چیف وپ پارٹی کے, کہ بھئی یہ اس کی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہی. ان کا کہنا تھا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, آپ گورنمنٹ سے بات کریں. میں اور میرے کلیگ آغا رفیع اللہ, ہم دونوں گئے تھے نائب وزیر اعظم کے پاس, اور ہم نے ان سے بات کی. تو ان کا کہنا تھا کہ میں پرائم منسٹر سے ڈسکس کروں گا اور اس ویکینڈ پہ میں جاؤں گا, اور ایجنڈا میں نے یہ رکھا ہے, اور جیسے بات کر کے میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, اور انہوں نے کوئی کامنٹ پیش کیا, میں وہ ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اینی ویز, میرا کہنے کا مطلب ہے ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, کیا مطلب ہے, مسئلہ کیا ہے. کیا محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کے لیے شہید نہیں ہوئی؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئی؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ کیا ان کے والد صاحب کو عدالتی قتل نہیں کیا گیا؟ کہنے کا مطلب ہے ان کی اتنی قربانیاں ہیں, اتنا کچھ نے اس ملک کے لیے کیا, تو ان کا نام رکھنے پہ کیا پرابلم ہے گورنمنٹ کو؟ کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری دنیا میں اس طرح نام رکھے جاتے ہیں. یہ تو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی قربانیوں کے لیے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ گورنمنٹ اس سے بھاگ کیوں رہی ہے. گورنمنٹ کیوں نہیں چاہتی کہ ان کا نام رکھا جائے؟ اب پچھلے دور میں ہمارے گورنمنٹ نے رکھا تھا نام, لیکن وہ ایئرپورٹ جو چینج ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ دوبارہ اس سے بھاگ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے الائنسی ضرور ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں گے اور ہم آپ کی ہر بات مانیں گے. آپ جو کچھ کہیں گے ہم بس آپ کو ووٹنگ دیں گے, اس طرح نہیں ہوگا. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ رویہ ہے, اگر یہ رویہ رہا تو ہم حق رکھتے ہیں کہ اپنا ایکشن کرنے کے لیے. السلام علیکم. جو باتیں ہو چکی ہیں میں بالکل بھی نہیں دہراؤں گا. غلطی, کوتاہی یا سازش نمبر 1 جو آج نون لیگ نے خود کی. چیئر سے ایز یوزول مطالبہ کیا گیا کہ جی ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہے, اور مطالبہ کرنے والے بھی وہی جو ہمیشہ شازیہ نے پوری تفصیل سے بتایا, جن کو صرف اپنا ایجنڈا چاہیے. لیکن نون لیگ کی چیئر کاؤنٹ کراتی ہے, اور پھر ہمیشہ یہ ایک سلسلہ رہا ہے, روایت رہی ہے کہ ایک بار کورم کاؤنٹ ہو جائے, پورا ہو جاتا ہے, تو کم از کم 1-1.5 گھنٹہ اس کے بعد اگر دوبارہ کوئی کاؤنٹ کرنے کو کہے تو کیا جاتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی کسی نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ ہاؤس ان آرڈر تھا, اور ابھی 5-10 منٹ نہیں گزرے دوبارہ آپ نے جو ہے وہ کاؤنٹ کا آرڈر دے دیا. یہ ایک سازش ہے, غلطی ہے, سب کو نظر آ رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ڈیورنگ دا کوشچن آور, ابھی میں بات کر رہا تھا, اس وقت مائک میرے پاس تھا, میرا جملہ مکمل نہیں ہوا تو آپ نے کسی اور کا مائک کھول کے کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی اجازت کیوں دے دی؟ ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. نمبر 3,
नून लीग के मेंबरान बड़ी तादाद में उठकर लॉबीज में जाकर बैठ गए। ये साजिश नंबर 4। जिस तरह बताया गया हमारे पुलिस की जानिब से कि ये सब कुछ राय फरार था सिर्फ एक कॉलिंग अटेंशन की वजह से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरह हमारे चीफ विप साहब ने और शाजिया ने जो बातें की, मैं सिर्फ ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट सिंध में हुआ करती, तो जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ आपके सामने इस्लामाबाद में शारा दस्तूर पे बन गई तो क्या इसका नाम तब्दील हो गया? वही सुप्रीम कोर्ट है। आप सब जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट कहीं और थी, अब यहां आ गई तो क्या इसका नाम तब्दील हो गया? आंसर इज नो। ये पार्लियामेंट कौमी असेंबली की बिल्डिंग अगर तब्दील हो जाएगी तो क्या कोई और असेंबली बन जाएगी? आंसर इज नो। कौमी असेंबली विल रिमेन द कौमी असेंबली। तो जब बेनजीर शहीद बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट की जगह तब्दील हो गई तो उसका नाम कैसे तब्दील हो गया? मेरा ये क्वेश्चन है। इदारे या बिल्डिंगें अपने नाम के साथ कहीं जाते हैं। आज कोई भी आप दफ्तर उठा ले, नादरा का दफ्तर यहाँ है तो किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आप कहेंगे कि जी अब नादरा का दफ्तर नहीं है? पूरा पीआईए उठा के यहाँ ले आए तो पीआईए का नाम तो नहीं बदला। तो ये एक या तो भोंडी साजिश है, या मुजरिमाना गफलत है, या फिर बुग़्ज़ है जो कि अब तक दिल से नहीं निकल रहा हमारी शहीद रानी के लिए। हकीकत ये है। जो हकीकत है वो हम आज खुल के बयान कर रहे हैं। और मेरी लीडर को ना तारीफ की जरूरत है, ना तारुफ की, ना दाद की, ना तहसीन की। वजीर आजम न्यूजीलैंड की हो या बरतानिया की थेरेसा मे हो, हिलरी क्लिंटन हो या कोई भी हो, वो कहती है हम इनसे मुतासर होकर सियासत में आए थे। और मेरी लीडर को अगर तारीफ और दादो तहसीन चाहिए होती तो फिर शायद वक्त उसका आता नहीं कर सकता। उनकी जद्दोजहद कुर्बानियों को सर शाहनवाज की जो है वो पोती थी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी, और जिसने लड़ते हुए जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए जान दी, कोई आम शख्सियत नहीं है। आलमी शख्सियात में से भी दी बेस्ट 1, 2, 3, 4 में उनका नाम आता है। और आप ये एयरपोर्ट छुपाते भागते फिर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। छोटी सोच के लोग हैं, छोटे ही रहेंगे। जैसे कि हमारे चीफ विप ने बताया कि अगर इस किस्म की भोंडी हरकतें, छोटी हरकतें आपने करना शुरू की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर तरह के हालात का डट के मुकाबला किया है और अभी दोबारा भी करेंगे। नहीं है। जकरानी साहब, मेरा सवाल सवाल गुजारिश यह है कि हर वक्त हर मामले पे पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देती रही, कुछ भी हो